بسم الله الرحمن الرحيم. کہ جہاں پر خلافت کا ذکر ہے قرآن مجید میں، وہاں پر اس کی ایک برکت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ دین کی تمکنت بھی دراصل خلافت کی ایک برکت ہے۔ تو جماعت احمدیہ میں جو خلافت کا نظام اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہے، اس کے ذریعے سے کس طرح تمکنت دین ہمیں موجود ہے، اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں، پھر وہ بات کرنا آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے تم سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ لا یستخلفنہم، اللہ نے خلیفہ بنانا ہے، کوئی انسان خلیفہ نہیں بنا سکے گا، صاف طور پہ اس میں کہا گیا۔ پھر یہ جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اس کو مضبوطی سے قائم کر دے گا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اس نے اللہ نے پسند کیا ہے اس کو مضبوطی سے قائم کرے گا۔ اب دین کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر آیا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور جو میں نے دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ ہے اسلام۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ اب بنی اور نو انسان کے لیے اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے اوپر چل کے ایک انسان اپنی اخروی زندگی بھی اور دنیاوی زندگی کو بھی کامیاب بنا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت ایک دوسری جگہ فرمائی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ، اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کوئی دین لے کے آئے گا وہ اس کے لیے قابل قبول، اللہ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں تمکن دین یا تمکین دین یا دین کی مضبوطی، یہ ہے بیت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلیفہ کے ذریعہ سے یہ تمکنت یا تمکین دین ہوگی۔ تفصیل اکثر جلسوں پہ ہم سنتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے۔ موجودہ زمانے میں جو ابھی ہم جس دور میں سے، خاص طور پہ خلافت خامسہ میں سے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، اسلام کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ دشمنان اسلام کی طرف سے ہوا، اور وہ یہ کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ خون خرابہ، قتل و غارت، خوف و دہشت اور ہراس، یہ اسلام کا دوسرا مطلب انہوں نے سمجھا۔ اور غرب ہو یا دوسری دنیا ہو یا تیسری دنیا ہو یا ہمارے ہندوستان کا بہت بڑا طبقہ جو ہندو اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں پر منشمل ہے، اکثر کے دل میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان ایک دہشت گرد انسان ہوتا ہے، اسلام ایک قتل و غارت والا دین ہے۔ یہ وہ دین تھا، یہ وہ اسلام ہے جو کہ اس وقت سب سے بڑا کمزور کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا حملہ عصر حاضر میں اسلام کے اوپر ہوا، اور اتنا بدنام کر دیا گیا لفظ اسلام کو اور دین اسلام کو کہ کوئی اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ مسلمانوں کے آنے اور جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، اتنا قابل نفرت بنا دیا گیا لوگوں کے سامنے، کوئی اس کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کے ذوف کی حالت میں مخالفین اسلام نے آج اس اسلام کو پہنچا دیا۔ اب ضرورت تھی اس کی کہ کوئی اس کی تمکنت کرتا، کوئی اس کو مضبوط کرتا، کوئی اس کو اصل بنیادوں کے ساتھ جو قائم ہوا تھا دنیا کے سامنے پیش کرتا، اور یہ کوئی دنیاوی لیڈر پیش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کوئی سعودی عربیہ کا سربراہ نہیں پیش کر سکتا تھا کیونکہ ان کو فکر صرف اپنی گدی کی ہے۔ کوئی دوسرے اسلامی ملکوں کا سربراہ نہیں پیش کرتا تھا جو امریکہ اور فلاں جگہ جاتے ہیں، ان کو صرف اپنے کشکول میں بھیک مانگنے سے مطلب ہے۔ اسلام کی دین کی کیا حالت یہ اس کی بھلا جانے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے یا اسلام کی کوئی عزت بھی ہے یا نہیں ہے، قطعاً ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی رسمی بات کی بھی تو کی
لیکن اسلام کی شان و شوکت کو بحال کرنا، اسلام کی اصل تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے استخلاف آیت میں جو بیان کی تھی کہ خلفاء ہوتے ہی اس لیے ہیں جو اللہ کی طاقت سے قائم ہوتے ہیں، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، ان کے ذریعہ سے دین کی تمکنت اور تمکین ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے، جو ضعف کی حالت ہوتی ہے اس کو مضبوطی سے قائم کرتے ہیں۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ اور نصر عزیزہ کا تمکنت دین دیکھیں۔ آپ کا وجود کا اس وقت یورپ میں ہونا ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورج جو ہے تطلع الشمس من مغربہا، کہ سورج مغرب سے دوبارہ طلوع ہوگا۔ مغرب کے کیا معنی؟ اینما تغرب الشمس، جہاں سورج کو ڈبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غرب ایسا ہے جو سراج منیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں ان کی تعلیمات کو ڈبانے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ سعادت ہمارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایّد اللہ تعالیٰ بن العزیز کی حصے میں آئی۔ پہلے خلیفۃ المسیح رابع نے بھی اور خلفاء نے بھی۔ اس دور میں جب کہ اسلام پر دہشت گردی کا سب سے بڑا الزام تھا، حضور نے یورپ میں، امریکہ میں اور غرب میں خاص طور پہ اسلام کی صحیح تعلیم ان کے سامنے پیش کی۔ ایک اقتباس میں پیش کرتا ہوں حضور کے ایک خطاب کا، عالمی بحران اور امن کی راہ سے۔ یورپین پارلیمنٹ میں آپ نے فرمایا، دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اور دنیا کی بدامنی اور فساد کا اکثر الزام مذہب کے سر تھوپا جاتا ہے۔ لفظ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے۔ کون سا سربراہ یہ بات جا کے کہہ سکتا ہے؟ کون سا؟ سعودی عرب کا سربراہ، ایران کا سربراہ، یا کوئی اور سربراہ، یا مصر کا سربراہ؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے، نہ کبھی کہا، نہ ان کے عمل اس بات کو کہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن یہ خلیفہ ہی ہے جو اللہ کا قائم کردہ ہوتا ہے، بڑے وثوق سے اور جلال سے فرما رہے ہیں، لفظ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے۔ یہ ہے تمکنت دین، یہ ہے مضبوطی دین، کہ ایک پورے جوش کے ساتھ آپ یورپین پارلیمنٹ میں فرما رہے ہیں لفظ اسلام کا مطلب ہی امن اور سلامتی ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود اس پر ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو دنیا میں امن کے قیام کے لیے معین رہنمائی دیتا ہے اور اس مقصد کے قیام کے لیے مختلف اصول وضع کرتا ہے۔ عالمی بحران صفحہ 90۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کام کر کون سکتا تھا؟ یہ دین کی اس وقت کی حالت کو کون مضبوط کر سکتا تھا سوائے وہی جس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے، اور اللہ جن کی رہنمائی کر رہا تھا انہوں نے دنیا کے آواز ضرور آئی کہ اگر اسلام کی صحیح نمائندگی اور صحیح تعلیمات دنیا کے سامنے اپنے قول اور فعل سے پیش کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ اور ان کے خلیفۃ المسیح ایّد اللہ تعالیٰ بن العزیز۔ چنانچہ ایک اقتباس جو میں پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ امریکی کانگریس نے ایک قرارداد پاس کی۔ جب حضور 27 جون 2012 میں وہاں تشریف لے گئے، کانگریس میں وہاں بہت سے پارلیمنٹ ممبر وغیرہ جتنے تھے ان کے سامنے وہ حضور نے خطاب فرمایا۔ وہاں ایک قرارداد پیش ہوئی۔ قرارداد کا ایک پیراگراف میں پڑھتا ہوں جو حضور کی شان میں انہوں نے کہا، یہ قرارداد اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب امن کو فروغ دینے والا ایک اہم مسلم رہنما ہے۔ دیکھیں یہ امریکن کانگریس کے اندر آواز اٹھ رہی ہے۔ یہ ہے تمکنت دین، یہ ہے تمکین دین۔ کوئی مسلم سربراہ ایسی بات نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ یہاں یہ دیکھیں اعتراف کر رہے ہیں، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ آپ یہ قرارداد اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب امن کو فروغ دینے والے ایک اہم مسلمان رہنما ہیں۔ آپ نے اپنے خطبات، تقاریر، کتب اور انفرادی ملاقات کے ذریعہ مسلسل خدمت انسانیت کی ہے۔ یہ ہے تمکنت دین۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق اور امر اور انصاف پر مبنی معاشرے کے قیام کے لیے
آپ نے آواز بلند کی ہے، یہ وہ قدریں ہیں جن پر جماعت احمدیہ قائم ہے، یہ وہ خلیفہ کا مقام ہے، یہ خلیفہ کا وہ اہم کارہائے نمایاں ہے کہ آج دنیا میں جماعت احمدیہ کے ذریعہ کم از کم اتنا دنیا جان گئی کہ احمدیت ہی وہ واحد جماعت ہے جو اسلام کی صحیح نمائندگی کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 2 سال پہلے جب ہم چندی گڑھ میں تھے، پریس کانفرنس تھی، وہاں سارے کے سارے وہاں پر جو پریس والے تھے وہ سارے غیر مسلم تھے۔ ایک نے برملا کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس بات کو یقین سے کہتا ہوں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کہ اگر اسلام کی کوئی نمائندگی عصر حاضر میں کر رہا ہے وہ صرف جماعت احمدیہ، اور اس جماعت احمدیہ کا پیش کردہ اسلام ہم کو ڈراتا نہیں بلکہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ ہے تمکین دین اور تمکنت دین جو عصر حاضر میں ہمارے محبوب امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس نصرہ اللہ نصرا عزیزہ کے ذریعہ سے پوری ہو رہی ہے، اور بالفاظ آخر یہ قرآنی پیشگوئی اور الفاظ ہیں جو بین ہی پوری ہو رہے ہیں۔ اس کے بالمقابل آپ کو کوئی دین کی تقویت دینے والا اور تمکنت دینے والا نہیں ملے گا۔